تو ابھی آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں جی جناب نیٹ ورک کے حوالے سے، اور خاص طور پر آج کل جو فائر وال کا مسئلہ چل رہا ہے پاکستان میں، سوشل میڈیا ایپس پر کانٹینٹ کی مانیٹرنگ کے لیے فائر وال کی تنصیب کے دوران انٹرنیٹ کی جو رفتار ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے۔ ایک طرف ہماری حکومت 5G کی باتیں کر رہی ہے اور نوجوان نسل کو ڈیجیٹلائزڈ بنانے کے لیے مختلف اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف کیا ہو رہا ہے شاید خود حکومت کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے تمام ادارے جتنے بھی مختلف ایپس ہیں ان پر منتقل کر کے آن لائن سہولت دے رکھی ہے۔ ایک طرف تو وہ سہولت متاثر ہو رہی ہے، تو دوسری جانب لاکھوں نوجوانوں اور فری لانسرز کا گلا بھی گھونٹ کر رکھ دیا ہے۔ اب یہ بات حکومت کو کون سمجھائے کہ وہ ملک جو چند روز تک ڈیجیٹل دنیا میں فری لانسرز کے لیے دنیا کا دوسرا بہترین ملک تصور کیا جاتا تھا، آج اس کے ہاتھ سے یہ تیزی سے نکلتا جا رہا ہے، اور وہ کماؤ پوت انڈسٹری جو $3 بلین سے زائد کا ریونیو دینے لگی تھی، حکومتی مس مینجمنٹ کی وجہ سے لاکھوں نوجوانوں کے بزنس کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ اب یہ فائر وال لگائی کیوں گئی ہے، کس وجہ سے لگائی گئی ہے، اور اس فائر وال کی وجہ سے کس انڈسٹری کو زیادہ نقصان ہوا ہے، ہم نے اس پر بات کرنی ہے، اور اس کا حل بھی نکالنا ہے کہ حل کیا ہے۔ کیا پابندی لگانا ہی ایک حل رہ گیا ہے ہمارے پاس؟ باقی ممالک کس طرح آگے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم صرف اپنے جو ایپس ہیں، جو سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ ایپس ہیں، ان کو پابندی کے زمرے میں ہی لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کاشف افتخار IT ایکسپرٹ ہیں، ان سے ہم نے بات کرنی۔ کاشف صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ جی شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ کاشف صاحب، پاکستان میں انٹرنیٹ کی ایک تو سست روی کا شکار ہے، دوسرا مختلف ایپس جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، ان کو بین کیا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو اس کا نقصان کس کو زیادہ ہو رہا ہے؟ جی شکریہ منیبہ، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ ایکچولی اس میں سب سے زیادہ نقصان تو ہمارے نوجوانوں کو ہو رہا ہے، اور ہماری گورنمنٹ کو خود کو بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، کیونکہ اگر آپ اس کی ریٹنگ کریں تو یہ تقریباً 30 ارب ہے جو اب تک ہمیں لاس ہو چکا ہے۔ 30 ارب کا لاس ہو چکا ہے ہمیں، اوکے۔ یہ اب فائر وال کو انسٹال کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ہم تھے اب سیکنڈ فیز میں۔ ہاں جی، سیکنڈ فیز میں، یہ سیکنڈ فیز تھا، ٹھیک ہے۔ پہلے ٹرائل تھا، پھر سیکنڈ فیز آیا، اور اس میں تقریباً یہ سیکنڈ فیز کچھ تھوڑا پرولونگ ہو گیا۔ ہاں جی، اس پرولونگ ہونے کی وجہ سے اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہمارے اور ہمارے نوجوان جن کو جو ہمارے ملک کے ایسٹ ہیں بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ صرف نوجوان نہیں، بہت سی ایسی کمپنیز ہیں، IT کی کمپنیز ہیں جو کہ متاثر ہوئی ہیں، جن کا کام متاثر ہوا ہے۔ دیکھیں، بینکنگ متاثر ہوگی، ہو رہی ہے اور ہوگی، اور آپ کی فری لانسنگ کی دنیا میں یہ ایک کانسیپٹ آ چکا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب اس کو چند گھنٹے بھی نہیں چاہیے ہوتے وائرل ہونے کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے۔ پوری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ سلو ہے۔ آپ وہ چاہے امیزون میں اگر آپ کام کر رہے ہیں، آپ فائبر پہ کام کر رہے ہیں، آپ اپ ورک پہ کام کر رہے ہیں، ہر جگہ وہاں پہ جو آپ کے کسٹمرز ہیں، جو آپ کے کلائنٹ ہیں، وہاں پہ اگر وہ اس ریجن میں یا پاکستان سے وہ کام کرانا چاہ رہے ہیں تو وہ نیچے آ جاتا ہے کہ جناب یہاں پہ ان کی نیٹ ورک کی جو انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے وہ خراب ہو چکی ہے، تو آپ یہاں پر نہ ہی کریں۔ تو یہ ہمارا کس طرح کا امیج پورٹری ہو رہا ہے پورے دنیا میں؟ انٹرنیشنل مارکیٹ بیسیکلی مطلب وہ تو وہی ہے نا، سپلائی اور چین والا صاحب، ہم اس کے کسٹمرز ہیں، وہ ہمارے کسٹمرز ہیں۔ جی، آپ کا ایک جب کلائنٹ متاثر ہو جائے گا، اس کے ذہن میں کوئی امیج آ جائے گا کہ کچھ ہو رہا ہے، اس کو وہ جانے میں تو شاید ایک ڈیسیژن لینے میں تو 1 منٹ لگائے گا، لیکن واپس آنے میں بہت ٹائم لگے گا، وہ ری بلڈ کرنے میں اتنا وقت لگنا ہے کہ وہ سوچ نہیں ہے۔ اور یہ ایک اتنی بڑا مسئلہ ہے اس وقت، آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ متاثر ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں اب فائر وال بیسیکلی اس کو اچھا ہے کیا فائر وال؟ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ یہ ہے کیا ہے جس کا اتنا نام سن رہے ہیں سارے۔ دیکھیں، یہ ایک گیٹ وے ہے۔ اچھا، ایک گیٹ وے ہے جس میں اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ مانیٹر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز تھوڑی سی اس طرح آ رہی ہے، اس کانسیپٹ میں آ رہی ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، جس پہ ہمارے لاسٹ ٹائم بھی کافی زیادہ ایک ایشوز اٹھے تھے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بھی درست ہے کہ آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ ملک سے باہر بیٹھے ہو اور آپ اپنے کسی ملک کی اس کی ساکھ کو ڈیمیج کریں، ٹھیک ہے، یا ایک بندہ دوسرے بندے کی
ساکھ کو ڈیمیج بھی نہیں کر سکتا. یہ تو ایک ملک کی مطلب اس کی اسلامیت کا مسئلہ ہے نا, یہ تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب یہ ہو رہا ہے, دس از ٹرو. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال کو انسٹال کیا گیا. ہم آگے سیکنڈ فیز میں. اچھا, اب اس کو بیسک یہ حکومت اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ اس کو اس طریقے سے یہ مطلب اس کو اس فیز میں لاتے کہ یہ اس میں مسائل نہ ڈیولپ ہوتے. اب فرض کریں کہ ہم لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں, فائر وال یہ ہے کہ اس کمرے میں جو ہو رہا ہے وہ باہر نہیں پتا, اور جو باہر ہو رہا ہے وہ اندر نہیں پتا. یہ ہے آپ کی فائر وال. جیسے آپ کی دیوار ہے تو اس کے باہر کیا ہے اور اندر کیا ہے, یہ انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی. تو اس کو انسٹال آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ ہے, لیکن دوسری طرف جو آپ کے لاسز ہیں وہ اب اس کو پبلک کیا کر رہی ہے. پبلک ایک جن کو اتنا پتہ نہیں ہے ان کو میں آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ فری وی پی این کو یوز کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, بے دڑیک استعمال ہو رہا ہے وی پی این کا, کیونکہ کوئی بھی ایپ نہیں چل رہی تھی. خاص طور پر اگر آپ ڈیٹا یوز کر رہے ہیں, گھر سے باہر ہے, وائی فائی آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ وی پی این کا استعمال کر رہے تھے. وی پی این اس سے کتنا خطرہ ہے ہمارے پرسنل ڈیٹا کو؟ ہاں جی, اس کے پرسنل ڈیٹا کو 100% خطرہ ہے. کیسے؟ کیونکہ آپ اس کو فری یوز کر رہے ہیں. آپ کا پی ٹی اے کہتا ہے کہ جو رجسٹرڈ ہیں ان کے پاس, جی, جن کو وہ اون کر رہے ہیں, تو ان میں خطرہ نہیں ہے جن میں رجسٹریشنز موجود ہیں. صحیح. اب جس میں رجسٹرڈ نہیں ہے, فری وہ ہے آپ کا بالکل فری آف کاسٹ. وہ ہے تھرڈ پارٹی, فورتھ پارٹی جو بھی ہے. تو وہ آپ جب انسٹال کرتے ہیں تو آپ کا پورے کا پورا موبائل جو ہے نا وہ ہیک ہو سکتا ہے. جی, اوکے, جی. اور آپ اس ہے جو ہیک ہوگا تو کیا ہوگا, آپ کے پاسورڈ سے لے جائیں گے, آپ کا سب کچھ ہو جائے گا, آپ کا نظام درم برم ہو جائے گا. آپ دیکھ رہی ہیں آج کل سائبر کرائم کتنا زیادہ ہو رہا ہے. تو اب ایک طرف اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ دس از ٹرو کہ آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں کہ کوئی کسی کے خلاف غلط الزام لگائے یا کوئی ایسے کرے. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا خبریں چل رہی تھیں کہ ایک لا بنا رہے ہیں, پھر وہ تاخیر میں چلا گیا, اس کی اپوزیشن نے بھی باتیں کی. ہے ڈلیوری بوائز ہیں بہت سے لوگ, جیسے وہ کیب سروسز یوز کرتے ہیں جن کے پاس اپنی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, بہت سے وہ ہیں, اور کتنی چیزیں ہیں جو نیٹ ورک سے لنک ہیں, ڈیٹا سے لنک ہیں. ٹوٹل کیب سروسز آپ کی, ایون ان کے ساتھ جڑے ہوئے رکشے والے, بالکل ایسے ہی ہے, آپ کے بائکس والے ہیں, رکشے والے, گاڑیوں والے ہیں, ان کا بھی روزگار یہی ہے. وہ بھی گئے. اس کے بعد آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ جو تھی وہ متاثر ہوئی, ٹرسٹ شٹرڈ ہوا, صرف ایک سلو ہونے کی وجہ سے. اور سلو دیکھیں, اس سلو میں بھی 2-3 باتیں ہیں. چلیں, ریومرز کیا آ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ جی واٹس ایپ کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جائے گا. جی, چلیں میں کہ آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں, واٹس ایپ کو مانیٹر کیسے کیا جائے گا؟ وہ میں نے تو بنایا نہیں گھر بیٹھ کے. بالکل, وہ واٹس ایپ ایک ورلڈ کلاس ایک سسٹم ہے, نظام چل رہا ہے پیچھے. اچھا, واٹس ایپ یہ کہتا ہے کہ آپ اور میں, ہم 2 بندے ہیں, ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں, ہم اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں پہلی بات ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارا ڈاٹا ہیک ہو. لیکن پھر بھی تو بہت سے واٹس ایپ پہ ہیک بھی تو ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں وی پی این بھی تو ہے نا. جب آپ وی پی این انسٹال کر لیں گے پھر تو سب کچھ ہی گیا. لیکن پھر بھی یہ کہیں کہ فرض کریں ہم مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اول تو یہ ہو نہیں سکتا. اچھا, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ جو مارکیٹ میں اور لوگوں میں ایک افواہیں آ رہی, وہ کیا ہیں کہ جی وہ چیز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, میسیجز نہیں جا رہے, وائس نوٹس نہیں آ رہے, پکچرز نہیں آ رہی, ویڈیوز نہیں آ رہی. اصل تو وجہ سلو ہے نا. اب پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلو کیوں ہے. اب آپ پی ٹی اے اتھارٹی کو پوچھ لیں یا آپ سیلولر کمپنیز کو پوچھ لیں, وہ اون ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے. تو کیا کریں پھر, اس کا حل کیا ہے؟ اصل میں اچھا نہیں ہے. بیک اینڈ پہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس کا آپ کو اور ہمیں اور ان لوگوں کو ایکچوئل پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن اس کو سلو ڈیفینیٹلی کیا جا رہا ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ پراپر سیکیورڈ ہے. چلیں ہم نے 1% مان لیا کہ ہو گیا, لیکن ان کا نظام اتنا اچھا ہے کہ وہ ان کو سیکنڈز میں, آورز میں اس کو اوور کم کر لیتے ہیں, اس کے بگز کو دور کر دیتے ہیں, اپڈیٹس دے دیتے ہیں. اب اپڈیٹ بھی آ گئی تو یہ تو پھر کہہ رہے ہیں نا کھیل چلتا رہے گا. لیکن پھر یہ سوال کلیئر ہو گیا اس بات سے کہ واٹس ایپ نہیں ہیک ہو سکتا ہے. اب آگئی بات سلو کی, تو اس کا مطلب سلو کیا گیا. جی, سلو کیوں کیا گیا؟ ڈیجیٹل ٹیررزم کی وجہ سے. اور جو لوگ کر رہے ہیں, ایک طرف آرٹیکل 19 ہے. آرٹیکل 19 آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس میں فریڈم آف سپیچ ہے. اچھا, اس کی بھی حد ہے. حد کو آپ کراس کریں گے آپ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے. قانون کی گرفت. اچھا, اس کا پھر حل کیا ہے؟ یہی حل ہے, فائر وال ہی اور پابندی ہی حل ہے,
ان ساری چیزوں کے حوالے سے؟ دیکھیں ایکس پر بھی تو پابندی لگائی ہے. ہاں جی وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مختلف ایپس پہ ہماری پابندی لگی ہوئی ہے, وہ پھر بھی چل رہی ہے. آپ اس کو آن بھی تو کریں. اچھا ہم نے پابندی لگا دی, ٹھیک ہے, ٹویٹ ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا, وی پی این کے تھرو ہو رہا, جی. کوئی رجسٹرڈ کر رہا ہے, کوئی ان رجسٹرڈ کر رہا ہے. جب ان رجسٹرڈ کرے گا اور پھر اس کے مسائل ہیں, اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. دوسری طرف آپ ہمسایہ ملک چائنا دیکھ لیں, بالکل چائنا نے آپ کے یوٹیوب پہ بین لگایا, اگر انہوں نے یوٹیوب پہ بین لگایا, اون کیا, تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کچھ اور بھی تو فیسلٹیز دی ہے نا, کچھ اور جو الگ چیز ہے, کوئی اور ایپ انہوں نے جو ان کی اپنی بنائی ہوئی ایپ بنائی ہوئی ہوگی جو وہاں پر چل رہی ہوگی, انہوں نے وہ فیسلٹی دی ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سب کچھ بند کر کے بیٹھ جائے, انہوں نے فیسلٹی دی ہے, آپشنز دیے کہ آپ یہ آپشنز آپٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی اس سائڈ پر جانا چاہیے, نہ کہ ہر چیز بند کر کے لوگوں کا نقصان, انڈسٹریز کا خاص طور پر نقصان کرنا چاہیے. کاشف افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. ہم بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کہ آج کل بہت زیادہ ریومرز چل رہے ہیں فائر وال کے حوالے سے, اور انٹرنیٹ جو سلو ہوا